ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ۔ مکہ مکرمہ کے الصفا محل میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا مکہ مشترکہ تاریخی معاہدہ۔ شہباز شریف، محمد بن سلمان، رجب طیب اردوان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مکہ معاہدہ تاریخی تعلقات اور اسٹریٹجک تعاون کی بنیاد پر طے پایا۔ مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی سلامتی کو مضبوط اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ معاہدے کے تحت کسی بھی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تینوں ملکوں نے کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط حدود حرم میں کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عمرہ ادا کیا۔ پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وفد میں شامل تھے۔ تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے سے قبل تینوں ممالک کے سربراہان نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطے کے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حرمین شریفین کے سائے میں ہونے والا یہ معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن کی ڈھال ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ہے۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان اور وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ مکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان طویل مدتی دفاعی شراکت داری اور برادرانہ تعلقات کا نیا سنگ میل ہے۔ ڈیفنس پیکٹ ہوا تاریخ میں ایک بہت اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو ایک ریجنل سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ان تینوں ممالک کے آپس میں جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ مزید اسٹرینتھن ہوئے ہیں۔ صدر آصف زرداری کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ الحمدللہ مکہ کا تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر خانہ کعبہ کے قریب دستخط کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ تین بڑی معاشی، عسکری اور سیاسی طاقتوں کا یکجا ہونا پوری امت مسلمہ کے لیے خوشخبری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مسلم دنیا کے اتحاد کے لیے کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ ترکیہ، سعودیہ اور پاکستان۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری کر دیا گیا۔ جاتا ہے کہ سسٹم کلیپس، آئین جو کسی بھی ریاست کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں پاکستان نے اپنے آئین کو، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کتنے دفعہ توڑا ہے؟ نظام ناکام ہو چکا ہے۔ نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے۔ آئین ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بار بار ریڑھ کی ہڈی کو توڑا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کہ نظام ناکام ہوا نہیں، ناکام کیا گیا ہے۔ نظام کی ناکامی کا اعلان کیا ہے تو اس کا حل بھی بتائیں۔ ان کی الٹی گنتی اپنوں نے شروع کر دی۔ نون لیگ کو غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ مجھے وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں۔ نون لیگ اور پی پی کی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے، اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کی ہے۔ یہ ان کے خاندان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں۔ الیکشن میں 2 فیزز ہو چکے ہیں اور ان 2 فیزز میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ اکثریت حاصل کر لی ہے جس اکثریت سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ حکومت قائم ہونی ہے۔ اگر انتظار ہے تو صرف آپ کے محسن عزیز کا انتظار ہے۔
نون لیگ 2 مراحل کے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کر چکی ہے۔ حکومت بنانے کے لیے 23 سیٹیں درکار ہیں۔ نون لیگ کے پاس 24 نشستیں ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا حویلی میں جلسے سے خطاب، کہا کہ کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ شفاف ترین انتخابات ہوئے، دھاندلی کے الزامات حقائق کے برعکس ہیں۔ کشمیری بھائیوں سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ پونچھ ڈویژن کے 7 حلقوں میں پولنگ مؤخر۔ ضلع حویلی کی ایک اور ضلع باغ کی 3 نشستوں پر انتخابات 10 اگست کو ہی ہوں گے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن راجہ شکیل کے مطابق پلندری کی 2 اور راولاکوٹ کی 5 نشستوں پر انتخابات کے شیڈول کا اعلان بعد میں حالات کا جائزہ لینے اور تمام متعلقہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ یہاں لاہور کے تخت کی طرف مارچ کرنا ہے، آپ کو سی ایم ہاؤس کی طرف جانا ہے اور بیٹھ جائیں گے جب تک یہ لیوی یہ ختم نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا وہ بھی مارچ کریں گے اور وہ بھی وہاں پر گورنر ہاؤس پر بیٹھیں گے۔ جماعت اسلامی کا اتوار کو ملک بھر کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ ہاؤسز کے گھیراؤ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے، جبکہ کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنے دیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کا بہانہ بنانا اب چھوڑ دو۔ کیا مریم نواز نے آئی ایم ایف سے پوچھ کر جہاز خریدا؟ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، یہ صرف ٹریلر ہے، آئندہ کا لاہ عمل مزید سخت ہوگا۔ سستا پیٹرول خرید کر مہنگا فروخت کرنے والی حکومت کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر آ گئی۔ ملک بھر میں احتجاج اور دھرنے جاری۔ شارع فیصل، نرسری، ناتا خان، بلدیہ ٹاؤن، ہب ریور روڈ کو بھی بند کر دیا۔ کورنگی کی بھی کئی شاہراہیں بند کر دی۔ 510 مقامات پر مظاہرے۔ ناظم آباد، لیاقت آباد، نیپا چورنگی، یونیورسٹی روڈ، سہراب گوٹ اور سپر ہائی وے پر بھی احتجاج۔ لاہور میں مال روڈ سمیت مختلف چوکوں اور سڑکوں پر عوام جمع۔ راولپنڈی میں مری روڈ، اسلام آباد میں 26 نمبر اسٹاپ، خیبر پختونخوا میں موٹر وے، مین جی ٹی روڈ اور بلوچستان میں 21 مقامات پر احتجاجی ریلیاں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں معمولی کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 20 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 1.5 روپے کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 86 پیسے مقرر۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مذاکرات ناکام، گڈز ٹرانسپورٹرز کا آج سے غیر معینہ مدت کے لیے مال بردار گاڑیوں کی ہڑتال کا اعلان۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اور اونر ایسوسی ایشن محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ حکام کے سامنے بنیادی مطالبات 2 ٹوک انداز میں پیش کر دیے۔ جب تک جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، ہڑتال جاری رہے گی۔ پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے حکومت کو دیا گیا 15 دن کا وقت ختم۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے پیر کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ملک گیر ہڑتال اور پیٹرول پمپ بند کرنے کے آپشن پر غور ہوگا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کو ہنگامی خط لکھ دیا۔ چیئرمین ملک خدا بخش کہتے ہیں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں نے ڈیلرز کو شدید مالی بحران سے دوچار کر رکھا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکیں گے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ کہا کہ آبنائے ہرمز اس وقت کھلا اور ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ خود بھی ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں شامل ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کے پاس گولہ بارود کی بڑی مقدار موجود ہے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔
مزید ڈرامے کی ضرورت نہیں، امریکہ حقائق تسلیم کرے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک ناکام حکمت عملی اختیار کی ہے۔ ادھر ایرانی فوج نے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم مینیا نے دعویٰ کیا کہ جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایرانی فوج میدان جنگ کی عملی استعداد کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مستقل اقدامات کر رہی ہے۔ جب تک امریکہ ایران کے ساحلی علاقوں اور بنیادی ڈھانچے پر حملے جاری رکھے گا، اس وقت تک جوابی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی لاش ملنے کا واقعہ، سب سے پہلے بنایا جانے والا میڈیکل بورڈ بحال۔ قبر کشائی آج صبح 11 بجے ہوگی۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد پیتھولوجسٹ کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ ڈاکٹر فرا وسیم بورڈ میں بطور فورنزک ایکسپرٹ شامل ہیں۔ سی پی ایل سی آفیسر عامر حسن خان بطور فورنزک آئیڈینٹیفیکیشن ایکسپرٹ شامل ہیں۔ ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر سری چند اور ڈاکٹر دانیال مرزا بھی بورڈ کے ممبران کے طور پر شامل ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید بورڈ کی کنوینر ہوں گی۔ چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 10 خارجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے اعظم ورسک میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔